نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 لیسن نمبر 8 آیت ہے ہماری 20 سے لے کے 26 تک۔ ان آیات کا میں آپ کو تھیم بتا دوں سب سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بزدلی پائی جاتی ہے اس کا ایک انسیڈنس اس کے اندر ایک سٹوری کی فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی اور اہل یہود کو بھی اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک احکام ان کے پاس آ گیا تھا جو ان کو فالو کرنے کو کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 سے دیکھتے ہیں روٹ ورڈز کے ساتھ میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ جب از آتا ہے یہ ایکچولی ظرف کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسا ٹائم بھی گزرا ہے، ایک ٹائم کی بات ہے ایسے، ٹھیک ہے، جب ایسا ہوا تھا تو یہ ظرف ہوتا ہے۔ ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی جگہ کے بارے میں یا کسی ٹائم کے بارے میں چیز بتاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اور کہا جانے والی بات جو ہوتی ہے جب قالا کا لفظ آئے گا تو اس کے بعد ایک یا تو جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے اس کا نام آئے گا، اور پھر جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، جو بات کہی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لام بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کسرہ کے ساتھ جو لام ہے، لام زیر لی جو ہے یہ، ٹھیک ہے، لقومہ، تو جن سے کہا جا رہا ہے وہ ان کی قوم ہے، اپنی قوم سے انہوں نے کہا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو، ایک ہنٹ مل جائے کہ کچھ کہا جا رہا ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ٹھیک ہے، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا یعنی یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی تھی، جو بلیسنگ دی تھی۔ یہ وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے والی ورسز میں بھی بتایا گیا ہے، کسی کو یاد کرانے کے لیے اس کے اچھے ٹائم کے بارے میں، اس کی بلیسنگز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ وہ صرف اپنی بری چیز پہ یا ایسے وقت پہ جو ہارڈ شپس کے ساتھ گزر رہا ہو انہیں بھی نظر نہ رکھے، یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے پاس نعمتیں بھی کتنی ساری ہیں، تاکہ انسان ناشکرانہ رہے۔ علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جعل جب اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فیکم تم میں سے، انبیاء نبی کی جمع انبیاء، اس نے تمہارے اندر ہی نبی بنائے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، یعنی ملوک جو ہے یہ ملکیت بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ملوک جمع ہے یہ، تو کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ بادشاہ بنایا، یعنی پوری امت کو تو نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، لیکن وہ نعمت ان کو دی گئی تھی، تو ایک طرح سے وہ نعمت جس کو ملتی ہے، جن جن لوگوں کو ملتی ہے ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے تم کو بادشاہ بنایا، یعنی تم سب کو وہ نعمت ملی تھی۔ دنیا والوں کے مقابلے میں تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ایز اے یہاں پہ بادشاہ والا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی اندر سے کسی انسان سے، کسی فرد سے کیا، اس کو نبی بنا کے اور بادشاہ بنا کے، جو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تمہیں، ما لم جو نہیں، یؤتی، لم جو ہے یہ نہیں کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کبھی لم دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا اس میں نہیں کے معنی ہوں گے، لما کے معنی ساتھ مکس مت کیجیے گا، لما از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن لم جو ہے وہ نہیں کے معنی دیتا ہے۔ لم یؤتی نہیں اس نے دیا، احدن کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا، کن میں سے؟ من العالمین، جہان والوں میں سے، کسی کو بھی ڈیزرو نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایسی نعمت نہیں دی جو تم کو دی تھی۔ یا قومی، اے میری قوم، یہی موسیٰ علیہ السلام آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ادخلوا الارض المقدسۃ، داخل ہو جاؤ، انٹر کر جاؤ، کہاں پہ؟ ارض مقدسہ میں، التی وہ جو، کتبہ لکھ دی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ذمہ داری مل چکی ہے، اس کو تمہارے اوپر ایک فرض عائد ہو گیا ہے کہ وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اب تم کو اس زمین کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، ہاتھ پیر مارنے ہیں، کوشش کرنی ہے، وہ تمہیں بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، تمہاری نصیب میں لکھ دی ہے، لیکن لکھنا کس طرح سے ہے؟ محنت کے ذریعے ملے گی تمہیں۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، ترتدو میں اس کا روٹ بہت سمپل ہے، را دال دال، رد کرنا،
پھرنا کسی چیز کی طرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، نہ تم پھر جانا، علی ادبارکم، دبر جو ہے وہ پیٹھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ادبار دبر کی جمع ہے، یعنی اپنی پشتوں پر، تم اپنی پشتوں پر مت پھر جانا، یعنی تم بیک آف مت کر لینا، فتن قلیبو، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے، انقلبہ ینقلبو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، قاف لام با جو ہے روٹ ہے اس کا، ہم قلب بھی پڑھ چکے ہیں، قلب یعنی دل کو کہتے ہیں اور اس کی الٹ پلٹ کے کرنے والی حرکت ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بھی اس کا معنی کیا لیا ہے، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر، خاسر بن کے، ٹھیک ہے، خاسر کی جمع خاسرین ہے، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک قوم ہے جو بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، جبار جو ہے اس کا روٹ بھی جیم با اور راہ جبر سے بنا ہے، جبر ہم جانتے ہیں زبردستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی جبار جو ہے کون ہوتے ہیں، جو قد آور زور آور لوگ ہوتے ہیں، جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ سمجھ لیجئے، جن میں طاقت ہوتی ہے کہ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے کہ بہت بڑے زبردست قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے تھے، اسی لیے سامنے والا جو ہے ان کو اور زیادہ طاقتور نظر آ رہا تھا کیونکہ اتنے سالوں کی غلامی تھی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، پیچھے ہم نے لم پڑھا تھا وہ بھی نہیں کے معنی دے رہا تھا، یہاں پہ لن ہے، لن بھی نہیں کے معنی ہی دیتا ہے، لیکن یہ زیادہ تاکید ہوتی ہے، اس میں زیادہ زور ہوتا ہے، اس میں جب بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے کیا ہوگا، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، تو ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے، سیدھا سیدھا ان کے منہ پہ منع کر دیا کہ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، یہ ہا جو ہے ندخلها میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے ارض مقدسہ کی طرف، ارض مقدسہ کی طرف جہاں پہ ان کو جانا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہیں جبار جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم پھر داخل ہونے والے ہیں، داخلون، داخلون کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی داخل ہونے والے، یہ اس کی جمع ہو گئی۔ قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، رجل ایک آدمی اور الف نون لگنے سے جو ہے یہ مثنیٰ بن جاتا ہے، یعنی ڈول کا صیغہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، رجلانی دو آدمیوں نے، یہ اس لیے آپ کو ترجمے میں دیکھیے دو آدمیوں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کیسے سمجھیں گے، الف نون کے اضافے سے، اس کا سب سے پہلے آپ کو اس کا سنگل بھی پتا ہو، جیسے رجل جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، من الذین، ان میں سے جو یخافون، ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، خوف محسوس کرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے، یعنی وہ لوگ جو تھے انہی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جو ڈرنے والے لوگ تھے وہ ایکچولی ڈر ان کا اللہ کی طرف سے انعام تھا، علیہما، ان دونوں پر، ہما بھی یہ ضمیر جو ہے یہ ڈول کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اشارہ ہے ان دونوں رجلان کی طرف، ادخلوا علیہم الباب، کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ پہ انعام تھا ان کا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، جس میں یہ لوگ جانے سے ڈر رہے تھے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو، کوشش تو کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ پہ توکل کر کے چلے جانا چاہیے، اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلہا، پھر وہی بات، ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً، ایک ورڈ کا اضافہ ہو گیا، کبھی بھی نہیں جائیں گے، ما دامو، جب تک وہ رہیں گے، فیہا، کہ ما داما پہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب تک ہو رہا ہے کوئی کام، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، جب تک ایسا ہوگا، تو یہ ما دامو، جب تک وہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ رہیں گے وہاں پہ، فیہا، اس میں، فذہب، پس جاؤ تم، انتا وربکا، اور تمہارا رب، فقاتلا، تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہا ہنا، یہیں پر، قائدون، بیٹھنے والے ہیں، قائد کی جمع قائدون، قالا، کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو الا نفسی، میں نہیں مالک ہوں کسی کا مگر اپنے نفس کے، یعنی میں کسی پہ زور نہیں رکھتا، میں کسی پہ لیڈرشپ نہیں رکھتا، میں جبر نہیں کروں گا کسی پر، لیکن میرا نفس صرف میرے اختیار میں ہے جس کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، وہ اخی، اور اپنے بھائی کا، کہ میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اور کسی کی نہیں لے سکتا، یعنی ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم زبردستی تھوپ کے، منوا کے، ان کے ہاتھوں سے وہ کام نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا، بس کیا کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جدائی ڈال دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینا، اور درمیان کس کے، القوم الفاسقین، ان لوگوں کے جو فاسق ہیں،
ان فاسق لوگ اور ہمارے بیچ میں جدائی کر دیجیے، اب بس ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ قولا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ زمین، ارض مقدسہ، محرمتن، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، وہ زمین جو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی اب وہ حرام ہو گئی ان پر، 40 سنتن، کب تک کے لیے، 40 سال تک کے لیے، یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے دیکھیے میدان تیہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ میدان تیہ میں گھوم رہے تھے بنی اسرائیل، جب ہم نے ان کی ہسٹری پڑھی تھی بہت ڈیٹیل میں، وہ جو میدان تیہ تھا وہیں سے یہ دیکھیے روٹ سیم ہے بالکل اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاہا یتیہو کا معنی ہوتا ہے بھٹکنا پھرنا، سرگرداں پھرنا، لاسٹ ہو کے آپ کسی جگہ پہ لاسٹ ہو گئے اور آپ وہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بھٹکتے پھریں گے وہاں اسی زمین میں۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، پس نہ تم مایوس ہونا، افسوس ہونا ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، ان کے بارے میں تم فکر مت کرنا، یہ ان کا اپنا انجام ہے۔ آیت نمبر 20، ابھی جو ہم نے ورڈز سنے تھے اس کے حساب سے اب آپ ان کو سمجھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اے میری قوم جو تم پر نعمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اس نے بنایا تم کو بادشاہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ایک داعی کا انداز ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے کا، ایک کال کرنے والے کا انداز ہے کہ وہ جس کو پکار رہا ہے اسے مانوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنا بتانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نعمت یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے میری قوم، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی سے بات کریں گے، اگر آپ کے بچے ہیں تو اے میرے بچے میری بات سنو، میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں، یا آپ کی کوئی بھائی بہن ہے، میری بہن میری بات سنیے، آپ اس طرح بات کریں گے جیسے انہوں نے کہا میری قوم، تو اس سے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم مجھ سے اپنا پنوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے کوئی جھڑک نہیں رہا، مجھے کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو پھر انسان آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پریپیئر ہو جائے گا، اس کا مائنڈ، اس کا آپ نے دل اٹریکٹ کر لیا ایک طرح سے۔ تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں وہ، تم کو بادشاہ بنایا، ملوک دنیا کا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، انبیاء اور ملوک دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، دنیا کا بادشاہ بھی دیا اور دین میں بھی نبی بنا کے بھیجا، یہ دونوں جو ہیں اسٹیٹس کے سمبل ہیں ایک طرح سے، دینی دنیاوی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا تھا۔ تو بسا اوقات ایک شخص کی نسبت سے پوری قوم وہی کہلاتی ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا مغلوں کو، مغل امپائر، ٹھیک ہے، ان کی جو حکومت تھی، تو مغلس تو اس میں سے کچھ ہی تھے، لیکن باقی پوری ان کی امپائر کو مغل امپائر ہی کہا جاتا ہے۔ تو اٹ واز فار اے نیشن، ناٹ فار اے پرسن، ٹھیک ہے، صرف ایک پرسن کی بات نہیں ہوتی، پوری نیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی بتایا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا ہے، اور ان کو اس طرح استعمال کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بیسیکلی آپ کو شکر کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت کہ اس نے تم میں انبیاء بھی بھیجے، بادشاہ بھی بنائے، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں عطا کری جو سارے جہان میں کسی کو عطا نہیں کری۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، کیا اسٹیٹس سمبل دیا تھا، کیا عروج پر پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی جب ان کا اتنا ڈاؤن فال ہو گیا تھا، اتنی بری طرح سے ان کی حالت ہو گئی تھی کہ پیسے جا رہے تھے بری طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی حکومت دے دی ان کو آزادی بھی مل گئی، معجزے بھی دکھائے گئے، امامت بھی دی دنیا کی، ٹھیک ہے، اور اس میں انبیاء بھی دے دیے ان میں، تو یہ ساری چیزیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں، تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اب اس کے آگے جو بات بتائی جائے گی وہ obviously کہ اللہ کی نعمت ہے تو تم کو یاد کرائی جا رہی ہے، تو تم اس کو بھولو نہیں، تم اپنی منمانی مت کرنا، بلکہ کرنے کا کام کیا ہے اس کے آگے بتایا جائے گا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میری قوم آؤ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مقدس زمین کون سی ہے یہاں پہ، ہولی لینڈ جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے فلسطین کی زمین، جس میں آج کل کے ٹائم میں موجودہ میں سیریا، جارڈن، پیلسٹائن سب آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے فلسطین کی زمین ایکچولی یہ انبیاء کی زمین رہی ہے، بلاد الانبیاء کہلائی جاتی ہے، بہت سے انبیاء اس میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت عطا فرمائی ہے کہ اس میں ایک الگ ہی بلیسنگ ہے، انبیاء آئے بھی تھے، ان کا مسکن بھی ہے، ان کا مدفن بھی ہے، یعنی وہ دفن بھی وہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے شرک سے کیا، اللہ تعالیٰ نے پیغام بلند کرنے کے لیے اس زمین کو چوز کیا، تو یہ بہت اعتبار سے برکت والی زمین ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا، کتب اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ کا لکھنا جو ہے ایکچولی وہ دو طرح کا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ کہ شرعی احکامات کا لکھا جانا، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا نا وہاں لکھ دیے گئے تم پر روزے،
روزے ان کے اوپر لکھ دیے گئے، کیا مطلب ہے کہ اب آپ کو روزے رکھنے ہیں، وہ آپ پہ فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود اس کے بعد اس کے علاوہ بھی فرمایا تھا کہ نماز کے بارے میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ شرعی احکامات کا لکھا جانا ہے۔ دوسرا لکھا جانا کیا ہے؟ تقدیر کا لکھا جانا، قسمت کا لکھا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھی ہے، شرعی احکامات، ان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اس وقت کا یہ حکم تھا، کیا حکم تھا کہ تم زمین میں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تم پر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا ساتھ میں؟ نافرمانی مت کرنا، روگردانی مت کرنا۔ تو یہ بنی اسرائیل اس وقت کے لوگ جو تھے، جو مسلمان تھے، واقعی ان پہ انبیاء آئے ہوئے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے، یہ اس وقت کا ان کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کی خاطر مصر چھوڑ کر آئے تھے، وہ مسلمان لوگ تھے بنی اسرائیل والے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے وہ اپنا منصب چھوڑا، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، تو یہ وعدہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کا تو انکار نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کو فالو نہیں کیا، اس پر صحیح طرح سے ایمان نہیں لائے، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ زمین ان کی ہی تھی، لیکن اب کیونکہ انہوں نے نافرمانی کری تو یہ زمین اب ان کی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ ان کی کتاب بھی منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، ان سے کیے ہوئے وعدے بھی منسوخ ہو گئے، اسی لیے وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں جیسے کہ وہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ پرومسڈ لینڈ ہے ہمارا، اور ان کا مسایہ آئے گا یہاں پہ، یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں وہیں جا کے اٹک چکی ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پاک نازل ہوا، کچھ بھی نہیں ماننا ان لوگوں کو، صرف وہیں جا کر کہ ہم بلیسڈ ہیں اور ہمیں ہی سب کچھ ملا ہوا تھا، سارے انبیاء ہم میں سے آئے تھے، تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں۔ اللہ نے تو زمین لکھی تھی، لیکن تم نے اپنا نقصان اٹھایا کیونکہ تم نے عقیدہ بگاڑا اپنا، ٹھیک ہے؟ تم اپنی شرعی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس پہ نہیں رہے تھے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہم لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی امت میں ہیں، ہم فلاں قبیلے میں سے یا کسی ذات سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے ایسے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم پہ بس لکھ دی گئی ہے، ہم پہ آگ حرام ہو گئی ہے۔ بہت کانسیپٹ ایسے ہیں، ان سب چیزوں سے پاک رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ویسے نہیں چلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ حکم دے کے نازل فرمایا، شرعی احکامات دیے، تو ہم کسی بھی کاسٹ، کسی بھی اس سے بلانگ کرتے ہیں امت سے، ہماری جو ہے اس میں نجات نہیں ہوگی، نہ فلاح کی کوئی گارنٹی ہے۔ اسی لیے یہ مثال ایک بہت امپورٹنٹ دی گئی ہے جو ہم لوگوں کو بھی فالو کرنی ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی پیٹھوں پہ مت پھرو، واپس نہ پلٹو، کیونکہ جنگ کے میدان سے بھاگنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بھاگ رہے تھے، ان کو زمین میں جانا تھا، لیکن یہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے، جیسے ہمارا حال ہے، ہم ڈر رہے ہیں آج، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈر رہے، سب سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا تم جہاد سے منہ نہ موڑنا، ورنہ تم پلٹو گے خاسرین بن کے، نقصان اٹھانے والے بن کے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، دونوں کا نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان ان لوگوں کا کیسے ہونا تھا بنی اسرائیل کا؟ کہ وہ جو زمین تھی وہ چشموں سے بھری ہوئی تھی، اس میں سے پھل تھے، اس میں بہترین باغ تھے، بہترین آب و ہوا تھی ان کی وہاں پہ، اور یہ کتنے زمانے سے بھٹکتے پھر رہے تھے وہاں پہ، یا فرعون کے پاس سے آئے تھے، اب ان کو ایک بہترین جگہ چاہیے تھی، ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے تھا تاکہ یہ خود بھی دین فالو کریں اور امامت کا کام بھی کریں، برکت بھی اللہ تعالیٰ کی اٹھائیں، یہ سب ان کو ملنا تھا، لیکن یہ ان سے چھن گیا ان کی بزدلی کی وجہ سے۔ تو یہ سبق ہمارے لیے اس آیت سے بنتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، جو محنت کرے گا اس کو وہ وعدہ اس کا پورا ہوگا، اس پہ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی لیسن اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم جب لوگوں کو سکھانے جائیں، کسی کو کوئی پیغام دیں، تو اس میں ترغیب بھی ہو اور فیل ہونے کا ڈر بھی ہو، نقصان بھی ہو، دونوں چیزیں بتانی ہیں۔ صرف ان کو خوش نہیں کرتے رہنا کہ ان کا نفس موٹا ہو جائے، وہ اتنی خوش فہمی میں آ جائیں کہ عمل بھی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگ جائیں، تکبر میں کا شکار ہو جائیں جیسے مسلمان ہو جاتے ہیں، یا اتنے مایوس نہیں ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو ترغیب بھی دلانی ہے اور فیل ہونے کا ڈر بھی دلانا ہے ساتھ کے ساتھ، جیسے ہم نے اس آیت میں بھی دیکھا، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اجر کی تمنا کرنی ہے، اخلاص سے نیت کے منافی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ مانگنا چاہتے ہیں کسی چیز کا، تو یہ آپ کی نیت کو چینج نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرما دے، فلاں نعمت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، ہے کوئی بھی آپ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اچھی نیت سے کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے، اگر آپ کی نیت اس میں خالص ہے، اس چیز سے بھی منع نہیں کیا، اور اس کا ریوارڈ آپ کا ختم نہیں ہوگا پھر کہ دنیا میں آپ کو وہ مل گئی، کس نیت سے آپ نے مانگی ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اور پھر لوگوں سے ایسی باتیں کریں جو ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا کر دے، جس سے وہ بھی بات سمجھ سکیں، ان کو بھی ایک طرح سے موٹیویشن محسوس ہو اور وہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے یہاں اس آیت میں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے ان سے، ان کی قوم کیا کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا یا موسیٰ،
وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، ٹھیک ہے، آگے بات چل رہی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ قوم کہنے لگتی ہے وہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جبن کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ کون لوگ تھے وہ؟ امالقہ کی قوم تھی جو بہت طاقتور لوگ تھے، لمبے چوڑے لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی قوم کا جواب تھا۔ اب یہ بھی دیکھیے آپ ایک طرح سے کہ یا موسیٰ، دے سیڈ او موسیز، یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسے رسپیکٹ فل ورڈز کا استعمال نہیں کیا، سیدھا یا موسیٰ، ٹھیک ہے، اور یہ ورڈز کیا ڈینوٹ کرتے ہیں کہ نہ ان سے محبت تھی ان کو، نہ ہی ان کی عزت تھی، اس طرح سے ان سے بات کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکاریں گے، چاہے وہ سالوں سے آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ سے عمر میں کم ہوں، جیسے اللہ کے نبی جو تھے ان کے چچا حضرت حمزہ تھے، وہ بھی یا رسول اللہ کہ نام نہیں لے رہے ہو، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوگی ہو سکتا ہے نام لے کے، لیکن اب آؤٹ آف رسپیکٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اپنے نبی کا نام نہیں لیں گے، ان کو نام سے نہیں پکاریں گے۔ تو یہ بھی رسپیکٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی ہے، ورنہ لوگ بھی گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسپیکٹ کو سیکیور کیا۔ قرآن کریم میں ہی آتا ہے نا تم پکارو رسول کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیونکہ اس میں ایک ڈس رسپیکٹ کا عنصر نظر آتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے اپنے استاد کو، اپنے بڑے لوگوں کی رسپیکٹ کا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا نام بالکل نہ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب پکارنے کے آسپیکٹ سے، جب آپ ان کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کامن ہو گیا ہے کہ ٹیچرس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی میمکری کی جاتی ہے، ان کا نام لے لے کے کچھ کچھ ان کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہی آگے چلتا گیا، ٹھیک ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت سے پکارا جانے لگا لوگوں کو، پھر یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے علماء سلف الصالحین سب کا یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو علم سکھاتا ہے، اگر آپ ادب کریں گے تو انشاءاللہ علم بھی آپ کے پاس آئے گا، اور اگر آپ بے ادب ہیں تو پھر آپ جو ہیں علم سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے بے شک تم اس میں ہرگز داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، یعنی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، اگر وہ چلے گئے وہاں سے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز دکھا رہی ہے؟ دیکھیے بزدلی دکھا رہا ہے، نکما ہونا، مطلبی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، کچھ نہ کرنے والے لوگ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، سخت دل ہے ہو گئے ہیں ان کے، بے حس ہو گئے ہیں جو کسی کے ادب اور عزت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ساتھ ہی بزدل بھی ہے کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خلاصہ بھی ہمیں یہ نکلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا ڈر ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم ایسا ڈر اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ ہم کام کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، ہم ایسا محسوس کرنے لگے کہ نہیں ہم سے یہ ہوگا ہی نہیں، گیو اپ کر دیں بالکل، ٹھیک ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے واقعی اتنے جو ہے جبار تھے یا اتنے زیادہ ان کے سامنے سپر پاور کا مظاہرہ کرتے کہ یہ لوگ بالکل ہی دب جاتے جو انہوں نے بزدلی دکھائی۔ اگر آپ مائنڈ سے پہلے ہی ویک ہو گئے ہیں، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، آپ کی ہمت ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی باڈی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی، اسی لیے اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہے تو آپ بڑی سے بڑی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اگر آپ کا دماغ اسٹرانگ ہے تو۔ پھر آگے آیا دیکھیے، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ جبار ہیں، وہ تو وہاں گئے بھی نہیں تھے؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو حالات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم بنا کے آگے بھیجا تھا، تاکہ وہاں جا کے دیکھے کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، کیا ہے، کیسے زمین ہے، کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بتایا تھا انہوں نے کہ جو کچھ تم وہاں دیکھو وہاں واپس آ کے سب کو مت بتانا، صرف ہمیں ہی خبر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے جاسوسی کا اسپیکٹ تھا، جاسوسی بھی سمجھ لیجئے یا خبر لینا، تاکہ آپ پریپیئر ہو جائیں، پلاننگ کر سکیں اسی حساب سے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، آ کے پوری قوم کو بتا دیا، جس سے باقی کے سارے لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے بھی اپنا جو رسول نے ان سے کمانڈ دیا اس کی عزت افزائی نہیں کری، یہ بھی آپ دیکھیے کہ رسول نے کوئی بات کی تھی تو اب آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی، انہیں کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ آپ نے سب کو آگے بتا دیا۔ تو رات میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ آیت آتا ہے وہاں پہ کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس سے گزرے، وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے باشندے رہتے ہیں، جتنے آدمیوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت قد آور ہے، وہاں ہم نے اور لوگوں کو بھی دیکھا جو جبار کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ٹڈے ہونا بزدل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جس دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ بھی بزدل محسوس ہی کرتا ہے، بزدل ہی محسوس کرے گا۔ تو ڈر کے اپنے نبی سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس میں بالکل داخل نہیں ہوں گے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف نکل گیا دل سے، اسی لیے باقی ساری چیزوں سے ان کو ڈر لگنے لگا۔
پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی جنگ بدر کے موقع پہ جب اسی طرح کا سین کریٹ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، پہلی جنگ ہے اور اب جانا ہے، لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ان کے پاس سواری بھی نہیں ہے اور سامنے تعداد 1000 کی ہے جو لڑنے آنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت تھوڑے ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کی رسول، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنے نبی سے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا تھا دیکھیے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے، جب ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم نے پڑھا ترجمے میں بھی کہ تم اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں سے نہیں جا رہے۔ صحابہ نے کہا ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے خواہ حالات کوئی بھی ہوں، چاہے ہمیں کہیں بھی جانا پڑے، دریا میں چھلانگ لگانی پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ہوتے ہیں دیکھیے سچے لوگ جو اپنی کمٹمنٹ پہ سچے ہیں، جو انہوں نے وعدہ کیا اس پہ سچے ہیں، جو اپنے لیڈر کے ساتھ سچے ہیں، جو اپنے مشن کے ساتھ سچے ہیں، کہ جو اب کہہ دیا تو پھر بیک آف نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے انہیں کیا ملنے والا ہے، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی اتنا لگے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا، ہماری فیملی کا کیا ہوگا، اسی لیے ہمارے دل کے اندر جو ہے کمزوری آ گئی ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی تھی، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو یا ہم وہ درجہ ایمان کا اٹین کریں جو ان لوگوں کے اندر تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کم سے کم ہم ان کی لائف تو پڑھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ بھی جو پہلے بت اور بت پرستی اور شرک کا شکار تھے، اور یہ دیکھیے کیسے ہو گئے وہ لوگ۔ ہم تو الحمدللہ اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں، اسلام پہ ہی بڑے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ بالکل قریب بھی نہیں ہے ان کے۔ پھر دیکھیے ایک اور سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں تھی کہ ایک قوم جو وہاں آلریڈی بس رہی ہے، جو وہاں کے سویلائزڈ لوگ مطلب رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کے ریزیڈنٹ ہوں گے، ان کو نکال کر آپ کو وہاں رہنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے کہ وہاں رہنا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہٹا کے وہاں پہ اب آپ کو وہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طرح سے زیادتی لگ رہی ہے سننے میں، سمجھنے میں، عقل جو ہے یہی کہے گی۔ اس کا ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ تو یہ جواب ہے اس کا، ایکچولی وہ جو زمین تھی وہ بنی اسرائیل کی ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل آ گئے تھے مصر میں، لیکن وہ جو فلسطین کی زمین تھی ایکچولی یعقوب علیہ السلام وہیں رہا کرتے تھے، وہ ان کا آبائی وطن تھا، ٹھیک ہے؟ ان کو وہیں جانا تھا، وہیں رہنا تھا، ان کو وہیں پر ہی دین کی تبلیغ کرنی تھی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اللہ کی کتاب انہوں نے بھلا دی تھی، اس لیے غلامی ان پہ مسلط ہو گئی، لیکن یہ ساری قوم جو تھی انبیاء کی اولاد ہی تھی، دین کا کام ان کو تھا، ان کی ذمہ داری تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ واپس اسی جگہ پہ جائیں اور دین کا کام ویسے ہی اسٹارٹ کریں جس طرح کا ان کا مشن ملا تھا، کیونکہ وہ چوزن پیپل تھے۔ بٹ ہوا کیا؟ وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ میں، ان کے اندر جو فیلنگز آئیں اس کے نتیجے میں انہوں نے اس بڑی ذمہ داری، اس مشن کو بھلا دیا۔ تو اسی لیے یہاں پر کیا آتا ہے یہاں پہ کہ ہم لوگوں کو بھی اگر کسی زمین پہ رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہاں پہ امن کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہاں کوئی ظالم دکھ رہا ہے، ہمیں کوئی جبار دکھ رہا ہے، تو ہمیں اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لینڈ کو، اس ایریا کو پیسفل بنا سکیں۔ خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہمارے ہاتھ سے سب کچھ باہر نکل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہوگا اس سچویشن میں، تو جو مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا ہجرت کر جائیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو آپ کو پھر ہجرت کرنی چاہیے اس جگہ سے۔ اگر بالکل آپ نے کوشش ہی نہیں کری، پہلے ہی گیو اپ کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ دل کے اندر پھر بزدلی پیدا ہو جائے گی، آگے آنے والی نسلیں بھی بزدل ہی اٹھیں گی، پھر وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ہم لوگوں کو بھی بس کیا کرنا ہے؟ اپنا منہ بند کر کے ایسے ہی جیتے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں زندگی پیاری ہے، ہمیں رہنا ہے یہاں پہ۔ ایسے ہی معاملات ہو رہے ہیں آج کل ہم لوگوں کے۔ تو ہم لوگوں کو کم سے کم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے یہ بزدلی، ہمارے دل سے یہ وہن نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، کافر قوم کا ڈر وہ نکال دے ہمارے اندر، تاکہ ہم کچھ تو کریں۔ صرف یہی نہ سوچے کہ بس ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنا کام کرو، اپنے فیملی کو دیکھو اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ مجھ سمیت ہم سب کی پرابلم ہے، اسی کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، یہ وہ دو لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کر رکھا تھا، یعنی اللہ کے ڈر کا انعام تھا، گویا نعمت اللہ کا ڈر ہونا ہے یہاں پہ، کہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ کب ملتی ہے انسان کو؟ جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اللہ کا ڈر کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ کو کھونے کا ڈر کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ کے عذاب کا ڈر کیسے محسوس کریں گے؟
ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ یہ جو 2 لوگ ہیں ان کا نام بتایا جاتا ہے، یوشع بن نون تھے اور کالب کے نام سے ہیں، یعنی یہ دونوں ایمان والے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہی لوگ سے تھے. ان لوگوں نے باقی لوگوں سے بات کری، یہ متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو نعمت کا ذکر ہے تو نعمت کو آپ پہلے اس طرح سمجھیے، نعمت کیا ہوتی ہے؟ کسی اچھی چیز کا مل جانا، کسی تکلیف کا دور ہو جانا، دل میں اللہ کا خوف آ جانا، اور اچھے اخلاق اور کردار کا ہونا. یہ ساری چیزیں جو ہیں نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر، کہ کوئی اچھی چیز ہمیں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جانتے ہیں ہمیں کوئی بھی گفٹ ملا یا کوئی ہمارا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہو گئی مجھ پہ، یہ تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ہماری کوئی مشکل ٹل جاتی ہے، کوئی ہمارا کام پھنسا ہوتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں نا اللہ کی نعمت ہم پر ہوئی ہے. تو کسی تکلیف کا ٹل جانا یہ بھی نعمت ہو گئی. پھر دل میں اللہ کا ڈر آنا، جیسے ہم نے اس آیت میں دیکھا انعم اللہ علیہما، یہ بھی ایک نعمت کا ہمیں مفہوم آج پتہ چلا. اور پھر اچھے اخلاق اور کردار کا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھے اخلاق والا جو ہے وہ اس کا جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ وزنی ہو جائے گا، عبادت گزار سے بھی زیادہ ہوگا. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کی لمبی لمبی نمازیں، آپ کی تراویح، آپ کے قرآن کے پورے پورے ختم، اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو حسن اخلاق آپ کے وزن میں بھاری ہو جائیں گے. اسی لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر ہمارے اخلاق اچھے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہم لوگوں سے اچھے سے ڈیل کرنے لگتے ہیں. پھر آگے آتا ہے کہ وہ کہنے لگے داخل ہو جاؤ ان دروازے پر. ٹھیک ہے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ شہر کی خبر جب انہوں نے لی تو اس وقت میں جب وہ لوگ غافل تھے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں وہ کہ مطلب جو یہ دونوں لوگ تھے، جو دونوں رجلان تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہو جانا کہ جب وہاں کے لوگ سو رہے ہوں یا غفلت میں پڑے ہوں، تاکہ آپ ان پہ اٹیک کر سکیں. یہ بھی اسٹریٹجی ہے دیکھیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو آپ کو نکالنا ہے اس جگہ سے، کیونکہ وہ لوگ ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور وہ آپ کا پرومس لینڈ ہے، آپ کو وہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر پہ کسی نے اس وقت میں جب وہ زمین خالی تھی کسی اور نے قبضہ کر لیا تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی لیے فرمایا کہ اب آپ کو وہاں جانا ہے. تو ان لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جب وہ لوگ غافل ہوں اس وقت میں جا کے ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. پھر آگے بتاتے ہیں، قرآن کی آیت میں آتا ہے پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جب تم اس میں داخل ہوگے، داخل ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اس میں چلے جاؤ گے اس حالت میں، ایمان کی حالت میں، پھر اللہ پہ توکل کرنا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کا دل اسٹرانگ کر دیتا ہے، آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ آپ کا ڈر نکل جاتا ہے آپ کے اندر سے. تو توکل بھی اللہ کے اوپر ایمان سے ہی آتا ہے. اگر اللہ پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اگر ہم واقعی نیت میں سچے ہیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. لیکن ہمیں قدم اٹھانا ہے اللہ کے راستے میں، اٹھانا ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا قدم زبردستی نہیں اٹھوائے گا، نہ کوئی اور آ کے اٹھائے گا، نہ فرشتے اٹھائیں گے، نہ نبی آئیں گے. ہم لوگوں کو قدم خود اٹھانا ہے، اور پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی. پہلے کوشش کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، توکل جو ہے سچا اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ جس میں شک نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے کہ کیا پتہ ایسا ہو جائے، کیا پتہ ویسا ہو جائے. نہیں سوچنا، آپ کو اسباب سے کام کرنا ہے، اپنی طرف سے بیسٹ دینا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے پورا. جو بھی ہوگا وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو توکل اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش جاری رکھنا. یہ بیسک ڈیفینیشن آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے حرص رکھو ان چیزوں کی جو تمہیں فائدہ دیں، یعنی طلب کرو، اللہ سے مانگو ایسی چیزیں جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں، اور اللہ سے مدد مانگو. عاجز نہ ہو جاؤ کہ آپ عاجز ہی ہو گئے، نہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، نہیں میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، میں تو بہت گنہگار بندی ہوں، یہ تو میرے پہنچ سے ہی باہر ہے، میں تو اس طرح کام ہی نہیں کر سکتی، میں ایسے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی، نہ پڑھا سکتی ہوں. نہیں، آپ کو عاجز نہیں ہونا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ عاجز ہو جائے اور پہلے ہی وہ گیو اپ کر دے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں کہ میجورٹی میں سمجھدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ میجورٹی کا ساتھ دیں گے تو ہی سمجھدار ہوں گے، وہ اپنی عقل سے کام کر کے درست بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. میجورٹی اندھی تقلید کرنے والی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، دعا کے ذریعے بھی اسٹرینتھ حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، وہ بھی آپ کی اسٹرینتھ بڑھا دیتا ہے. پلس آپ دعا کریے ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ بھی ہم نے سیکھا کہ اللہ کا خوف اللہ کا انعام بھی ہے.
یعنی جتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ کا انعام آپ پہ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے آپ اپنی مرضی سے کام کیا کرتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسا چاہے لوگوں سے معاملہ کر دیا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی، ڈنڈی مار دی، ٹھیک ہے، آپ نے حق کسی کا چھین لیا ہے، کسی کو غلط بات کہہ دی، یہ ساری چیزیں اب آپ کی کم ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ کا خوف آ گیا ہے۔ اب جب اللہ کا خوف آتا جائے گا تو اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوگا کہ نہیں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں پازیٹیو کام، وہ کام جو اللہ کو راضی کریں گے وہ زیادہ کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ پھر ایک اور لیسن ہے اس میں، پلاننگ کا، بہترین تدبیر اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو قدم اٹھانا ہے اس سے پہلے ایک بار پلاننگ ضرور کریں، اندھا دھند قدم نہ اٹھائیں، جلد بازی نہ کریں، پوری پلان کر کے آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی کے چانسز ہیں۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ پھر سے اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے کبھی بھی جب تک وہ وہاں ہیں، ٹھیک ہے، ما دامو بھی دیکھیے آپ، یہ دوام آپ نے سنا ہوگا ورڈ، دوم بھی سنا ہوگا آپ نے، تو یہ جو ہے دوام سے آتا ہے، یعنی جب تک ہیں، جب تک وہ رہیں گے وہاں پہ۔ آگے کیا کہتے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انا ہا ہنا قاعدون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو آپ دیکھیے، اس کا ترجمے میں جیسے ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، تم جاؤ تمہارا رب جاؤ، تم جانو تمہارا رب جانے، ٹھیک ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ تو کیا چیز پتہ چل رہی ہے آپ کو اس جملے سے، انتہائی غیر مہذب گفتگو، ٹھیک ہے، بالکل انکلچرڈ وے میں، انسیولائزڈ وے میں بات کرنا، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کس طرح بات کر رہے ہیں آپ۔ پھر اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف سنائی دے رہا ہے اس کے اندر، کہ لوگوں کا خوف ہے اتنا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے پھر بھی لوگوں کے ڈر سے آپ نہیں کام کر رہے، کتنا خوف نظر آئے گا آپ کے اندر۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی کرنا نہیں چاہتے، مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، فری فنڈ میں مل جائے، بیٹھ کے چیزیں آسانی سے ہاتھ آ جائیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں، بس بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا اور جنت مل جائے گی، ان لوگوں سے دعا کروا لیں یا جا کے حج کر لیں اور پھر سارے گناہ معاف کروا لیں، ہو گیا ہمارا کام ختم۔ یہی مینٹیلٹی ہم لوگوں کی بن چکی ہے۔ تو یہاں پہ کیا آتا ہے دیکھیے، کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ، تو اس آیت سے ہمیں لیسنز لینے ہیں، کیونکہ میننگ بہت سمپل ہمارے سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کے اندر غلامی آ جاتی ہے، غلامی کا مزاج آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں کے اندر آ گیا ہے، دوسری قوموں کی غلامی آ گئی ہے، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو کچھ ہے، چاہے وہ دینی اسپیکٹ سے ہو، دنیاوی اسپیکٹ سے ہو، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا، دوسرے کلچرز کو فالو کرنا، یہ انسان کو سست بھی بنا دیتا ہے، بزدل بھی بنا دیتا ہے اور بے ہمت بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ دنیا کے اعتبار سے آپ بہت کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اندر سے آپ بزدل ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس انسان کے سامنے ہے یہ، کہ جب جتنا اچھا میں عمل کر رہا ہوں چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے تو ہم کامیاب ہیں، کیونکہ چاہے ہم غازی ہو چاہے ہم شہید ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا درجہ ہمارا بلند کرے گا، ہمارا عمل ضائع نہیں ہوگا، تو یہ چیز آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہمت ڈال دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گی، یہ الفاظ بھی نہیں نکالنے آپ نے۔ آپ سائیکالوجی میں بھی دیکھیں گے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ڈپریس فیل کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ شیشے میں جائیں، آپ اپنے آپ سے بات کریں، آپ اپنے آپ سے بولیں کہ نہیں، میں یہ کر لوں گی۔ صبح میں آپ دیکھیں، صبح میں بولیں، آپ شام میں ایک بار بات کریں اپنے آپ سے، تو آپ جتنی بار بول رہے ہوں گے آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہوگی، آپ کے مائنڈ سنے گا اس چیز کو، آپ کے اندر اسی طرح سے ہارمونس اور ٹرانسمیٹرز اسٹارٹ ہو جائیں گے وہ نا، یہ کہ آپ فیل کریں گے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ موٹیویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو زیادہ، تو ہم دوسروں سے موٹیویشن کے لیے یا ایسے ورڈ سے جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر خون دوڑنے لگتا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ ایک طرح سے ہمارا سائیکوسس ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا جو ہے کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے، کہ ہم یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے ہو جائے گا، میں کوشش کروں گی، باقی مدد اللہ تعالیٰ کر دے گا میری۔ تو یہ لیسن ہے یہاں پہ کہ بزدلی نکالنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، مجھ سے عربی نہیں ہو پائے گی، قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چیز مجھے ٹف لگ رہی ہے، یا لائف میں کوئی بھی آپ کی آسپیکٹ ہے جو بہت مشکل دے رہی ہو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور قوموں کا مزاج کب بگڑتا ہے، کیونکہ ہم ایسا قوم ہے اس ٹائم پہ، یہ ہم سب کی پریشانی ہے کہ ہم اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم بھی ایسا بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے جو غیر شرعی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں، جب دنیا کی بہت زیادہ محبت انسان کے اندر جاتی ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، وہ زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں؟ عبادت کے لیے نا۔
تو عبادت کیسے کرنی ہے؟ صرف جانماز پہ عبادت کرنی ہے ہم کو؟ یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نمازوں سے ہی غافل ہو گئے ہیں بالکل. کتنے لوگوں کو آپ رمضان میں بھی روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھیں گے. زندگی کا مقصد نہیں ہے، صرف آسانیاں آ گئی ہیں ہمارے اندر، بس دنیا کی پڑھائی، دنیا کی چیزیں اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ کہاں اللہ کا کلام ہو، کہاں حدیث مبارکہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بخاری کو ہم نے ایک بار مطالعہ کر رکھا ہے پورا، ٹھیک ہے، یا پھر ہم قرآن کا پوری تفسیر یا ترجمے سے پڑھ رکھا ہے ایک بار. الحمد للہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنائے کہ ہم کم سے کم اپنی بیسک چیزوں کو تو جانیں. آسانیوں کے عادی ہو گئے ہیں، دوسرا ہم کو بتا دے گا تو ہو جائے گا کام. بنا کوشش کے سب کچھ ملا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیرنٹس نے سب کچھ کر کے ہمیں دے دیا تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کبھی. اب جب بعد میں کام پڑتا ہے سر کے اوپر تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا کچھ کیا ہے ان لوگوں نے ہمارے لیے، اب ہمیں کرنا ہے. تو ایسے ہی دین کے معاملے میں ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے وہ ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ ہمارا عمل ہمارے ہی کام آئے گا. پیرنٹس نے سکھا دیا. اب جو ہمارے ساتھ میں لوگ ہیں یا جو لوگ پریچ کر کے جا چکے ہیں، جتنے انبیاء جا چکے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے تکلیفیں اٹھا لی. آپ کے میرے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے. آپ ہسٹری میں جا کے پڑھیے، ایک ایک جو یہ اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا حدیث کی کتابیں، آپ ان کی لائف تو پڑھیے. ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہم اٹھا کے وہ کتابیں ہی پڑھ لیں جو انہوں نے زندگی میں اپنی پوری لگا کے محنت کر کے لکھی ہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ کم سے کم ہم اسٹڈی تو کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے تاکہ ہم امت کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیریس ہو سکیں، اپنی ذمہ داری اپنے حد تک پوری کوشش کریں انشاءاللہ. اس کے آگے کوئی نہیں سنتا تو پھر ہم سے سوال نہیں ہوگا. آگے آتا ہے دیکھیے، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی. بالکل ویسی ہی مایوسی محسوس ہو رہی ہے جیسے ابھی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر آپ واقعی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں سن رہے، بات ہی نہیں مان رہے، کم اپنے کلچر چینج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. سالوں سے پریکٹس میں ہوتے ہیں، سالوں سے ہم نے اپنے وہی گھر کی رسمیں دیکھی ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی، فوتگی کی، یا کوئی دین کا ایسا اسپیکٹ ہوتا ہے جو بدعت کے اندر جاتا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے. آپ کتنی بار کہہ چکے، کتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں؟ جب اپنی باری آتی ہے تو ہمیں سارے وہ کام کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ والے لوگ فالو کرتے تھے، یا وہ انبیاء تھے وہ کرتے تھے، وہ صحابہ تھے وہ کرتے تھے، ہم نہیں کر سکتے آج کل کے ٹائم میں، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں شیطانی دلیل ہیں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ نا امید ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ میرا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، صرف میں اور میرا بھائی، میں نے بہت کوشش کر لی، یہ لوگ بالکل نہیں سننے کو تیار. ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دیجیے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں رہا کہ ہمیں ان سے الگ کر دیجیے. ہم ان میں سے نہیں رہنا چاہتے، ہم ان میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ انیشیل لیول پہ نہیں کیا انہوں نے. آپ یہاں سے یہ بھی لیسن سیکھیں گے، ہم لوگ یہ لیسن سیکھیں گے کہ ہم سٹارٹنگ میں ہی لوگوں سے نا امید نہیں ہو جائیں گے کہ ہم نے چلو ایک آدھ سال کر لیا، ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینے ہم نے کسی کو بتا دیا، وہ نہیں سن رہے، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے بولیں گے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کر دی تھی، ہم بھی کر دیتے ہیں. تو یہ انیشیل لیول پہ نہیں تھا، سالوں محنت کری ہے موسیٰ علیہ السلام نے. جو ہم نے صرف تھوڑا سا انسیڈنٹس پڑھ لیا نا کہ انہوں نے فرعون سے جا کے بات کری، وہ نہیں مانا، پھر یہ مصر سے لے آئے، سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں ہو گیا، پھر یہ ادھر آ گئے، میدان تیہ میں آ گئے. یہ سالوں کے اوپر مبنی ہے. انیشیل لیول پہ آپ نے کتنی کوشش کری ہے، اس کے بعد کب جا کے ایسا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لائف کے لاسٹ جو ہیں دن رہتے ہیں یا ایئرس رہتے ہیں، جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اب اور نہیں مجھ سے ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے ان لوگوں کے لیے. پھر یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاسق قوم میں مت شامل کر دیجیے گا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے پورا لیکچر ہے ہمارا اس پر. فاسقین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی حدوں کو توڑتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگتے ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں ایوری ڈے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب مجھ سمیت، کہ ہم اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، مجبور ہوتے ہیں عادت سے، کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، ان کا جہاد سے منع کر دینا، ایکشن نہ لینا، زبانی آرگیومنٹس کرنا، یہ سب ان کا فسق تھا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی دعا قبول ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وفات دے دی تھی اور یہ قوم 40 سال اسی صحرا میں رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی ان میں سے اٹھایا جن کے بارے میں آتا ہے یوشع بن نون، کہ پھر ان کی قیادت میں جو ہے باقی کی بعد کی نسل پھر وہ لیڈرشپ لے کے جاتی ہے. وہ ہم انشاءاللہ آگے کی آیات میں پڑھیں گے. آج کی لاسٹ آیت ہے، دیکھیے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے فرمان، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ان کی دعا، اپنے نبی کی دعا.
ٹھیک ہے؟ کہ 40 سال تک ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، حالانکہ لکھ دی گئی تھی ان کے لیے، صرف ان کو داخل ہونا تھا، اللہ کی مدد آ جاتی، لیکن اب نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے کمزوری دکھا دی اور کہہ دیا کہ نہیں ہم تو کریں گے ہی نہیں، دونوں بار ابداً ابداً نہیں جائیں گے، نہیں انٹر ہوں گے، کریں گے ہی نہیں، ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ زمین میں ہی کیا ہوا، مارے مارے پھرتے رہے، وہیں پر ہی رہے اس زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تاسر القوم الفاسقین، کہ تم غمگین نہ ہونا فاسق قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بیکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم ان کے بارے میں مت سوچنا۔ تو یہ قوم بیکار ہو گئی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ وہ پوری قوم مٹ گئی ہو، ان کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا تھا، ان کی نسل ختم نہیں کرنی تھی، کیوں؟ کیونکہ آگے اسی نسل سے بہت سے لوگ اٹھنے تھے جو واقعی ایمان والے ہونے تھے اور انبیاء کا سلسلہ چلنا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو سوچیں، اگر ہم کام کرنے والے نہیں ہیں یا ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے ایک بری تمنا نہ کریں، یہ نہ سوچیں یہ جہنمی ہے یا یہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اپنے لائف کے کسی حصے میں چینج ہو جائیں یا ان کی نسل میں سے کوئی ایسا نکل آئے، ان کے بچوں میں سے، جیسے آپ کو کہیں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، لیکن اسی محفل میں ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جو سننا چاہتا ہوگا، تو باقی لوگوں کی وجہ سے ہم اس کو کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک میسج نہیں پہنچ رہا، تو ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو نہیں سننا چاہتے یا جو طنز کرتے ہیں یا جو دین کو بدنام کرتے ہیں یا دین والوں کو ستاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم دوسروں کو محروم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے ہم لوگوں کو جو کرنا ہے، کیونکہ ہم قرآن والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں جہاں تک ہو سکے جس بھی محفل میں ہم جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ کی بات و قرآن کی بات چھیڑ دینی ہے، سامنے والے کے دل میں اپنی محبت ڈال کے، قرآن کی محبت ڈال کے، یہ احساس دلا کے کہ ہمیں آپ کی پرواہ ہے، اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پسند آیا، ہمیں پڑھنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم کتنا محروم تھے، کتنے سالوں سے ہم محروم تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس سے ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ لا علم ہے، مسلمانوں کی ہی کہہ لیجیے اور باقی لوگوں کو تو میسج جانا ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ ان لوگوں کی قوم جو تھی، جو بزدل لوگ تھے، وہ جب مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، 40 سال تک جو لوگ اسی میدان میں گھومتے رہے، تو کیونکہ سختی کی عادت ہو گئی تھی، گرم گرم زمین ہے، اوپر سے کوئی جو ہے ایسا محل میں نہیں رہ رہے، نہ گھروں میں پراپر رہ رہے ہیں، کھلے میدان میں رہ رہے ہیں، تو ان کو عادت ہو جاتی ہے، اور وہی عادت، وہی ٹریننگ ان لوگوں کو، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں عیش میں، اے سیز میں، کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سختی کی عادت نہیں ہوتی، جب سختی کی عادت ہو جاتی ہے واقعی، تو پھر انسان کچھ کام کرنے کے لائق بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی میں سے بادشاہ اٹھاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام انہی کی نسل میں سے آتے ہیں۔ تو ان پوری آیات کی سمری آپ کو بتا دیتی ہوں، جو لیسنز ہم نے نکالے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہماری قوم کو کیونکہ اس ڈیزرٹ لائف کی مشکلات نہیں ملی، ہم سب کو، ہمیں زیادہ آسانی کی عادت ہو گئی ہے، ساری سہولیات الحمدللہ اللہ نے ہم عطا کری ہے، تو دین کے کام کے لیے اگر کوئی سختی ہم پر آتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی زیادہ یا ہمیں دن نکالنے پڑیں گے یا جگہ جگہ جانا پڑے گا، تو محنت کرنے سے ہم اگر ڈر محسوس کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں ہم کہ یہ آسانی کا کام ہے بھی نہیں، کیونکہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، ہمیں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، ہم سے سوال بھی زیادہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی تھی تمہارے پاس میں، ٹھیک ہے، آپ کے آس پاس لوگ بھی موجود ہیں، آپ اس کا ہی استعمال کر لیتے، آپ کچھ تو کوشش کرتے۔ پھر یہ ہے کہ مشقتیں برداشت کیے بنا دین کا کام نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بھی کیسے تیاری کری ہے، دیکھیے وہاں پہ آپ عرب کا ماحول جانتے ہی ہیں، کتنی گرمی، شدید قسم کی گرمی ہے وہاں پر، اس وقت میں بھی ان لوگوں کو وہاں تپتی ہوئی اس میں لٹایا جاتا تھا زمین پر، پتھر رکھے جاتے تھے ان کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کھلے صحرا میں چھوڑا تھا، کوئی نہیں تھا آس پاس میں رہنے والا، پانی تک ختم ہو گیا تھا، وہ ننھا سا بچہ بلک رہا تھا، یہ ساری مشکلیں ان کن لوگوں نے برداشت کری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے خلیل ہیں، اسی لیے آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات کیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان کہاں تک پہنچ گئے، اپنے اسی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے، اپنی اسی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات دی کہ مسلمان آج ایمان کہاں تک پہنچا، اسلام کہاں تک پہنچا کہ ہم لوگ بھی الحمدللہ آج مسلمان ہیں، یہاں کوئی نہیں آیا ہوتا تو ہم تک کیسے دین پہنچتا، کس حال میں ہم ہوتے، آج کون سے دین پر ہوتے ہم نہیں جانتے، تو ہم بھی بیٹھے رہ جائیں گے تو باقی کے لوگ جو ہیں جن تک دین نہیں پہنچا وہ بھی کل ہم سے ہی سوال کریں گے کہ تم نے کیوں محنت نہیں کری تھی،
اسی لیے کسی آرگنائزیشن کا انتظار نہ کریں، اپنی ذمہ داری کا خیال کریں، جتنا ہو سکے ماحول کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اس وقت میں نشہ ہوا ہے نا لوگوں کو، دنیا کا، آزادی کا، فریڈم کا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اس سب سے، ان ڈیزائر سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنا صحیح راستہ تلاش کرنا ہے، اپنا مشن سیٹ کرنا ہے کہ جو بچی کچی زندگی ہے ہماری، شام تک کی بھی زندگی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان اگلے لمحے کا بھی نہیں جانتا، لیکن ہم اس کو واقعی فیل نہیں کرتے، کیونکہ آپ اور میں اگر اس ٹائم امیجن کر لیں نا کہ ہمیں 1 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمیں کچھ ایسا ہونے والا ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم بچ گیا ہے، کہ سوچا کریں اس بارے میں، تو کیا ہمارا عمل ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی ہے؟ اسی چیز کے بارے میں کل میں نے بہت سوچا تھا، یہی مائنڈ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو کوئی بیماری ایسی نہیں دی الحمدللہ، سڈنلی کچھ ڈسکور ہوتا ہے، کچھ پتہ چلتا ہے، تو ہماری لائف پوری چینج ہو جائے گی، ہماری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوں گے، ہم چاہیں گے ہمیں زندگی ملے تاکہ ہم نیک کام کریں، تو ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کبھی بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایسے نہ وقت گزار دیں رو رو کے، اور پھر پوری دنیا میں ہی سوگ ہو جاتا اگر سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ اتنے ٹائم میں مرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا، موت کا وقت از ہڈن، تاکہ ہم کام کر سکیں اور ہماری آزمائش بھی ہو سکے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا کب ٹائم ختم ہو جائے، اسی ٹائم کو استعمال کرنا ہے جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ ہم سب کا ترازو الگ ہے، جس کو جتنا علم دیا جاتا ہے، جیسے جتنا کہ آپ نے قرآن پڑھا، سمجھا، عربی پڑھی، آپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری بھی آپ کا لیول اوپر کر رہی ہے، آپ کا جنت میں بھی لیول اوپر ہو رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ ہم زیادہ جانے ہی نہیں تاکہ ہماری ذمہ داری بھی نہ بڑھے، تو پھر ہم تھوڑے سے کام چلا لیں گے، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، نہیں، اگر ہم دیکھیں گے جب جنت میں جائیں گے اور ہم اعلیٰ جنت والوں کو دیکھیں گے تو ہم تمنا کریں گے کاش ہم نے اپنی زندگی میں وقت ضائع نہیں کیا ہوتا، ہمیں بہترین جنت ملتی، اب اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملتی، جنت الفردوس ملتی، وہاں پہ پھر جو جتنا کیا ہوگا بس اتنا ہی ملنا ہے، پھر اس کے بعد تو فردر آن کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسی زندگی میں جتنا ہو سکے اپنے ایک ایک لمحے کا ہمیں استعمال کرنا ہے ذکر میں، اذکار میں، اس کے علاوہ اپنے آپ کو اچھا کرنے میں، اپنی نیت کو اخلاص ملانے میں، یا لوگوں کی کے لیے کوشش کرنے میں، پیغام پہنچانے میں، لوگوں کی اصلاح میں، جتنا ہو سکے یہ لوگوں کو آپ ملا کے رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ کا پیغام پہنچے، گھر کی فضا اچھی رہے، جتنا ہو سکے اتنے لیول پہ کام کریں انشاءاللہ، اور اپنا قرآن سے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط رکھیں، کیونکہ ہمارا کنیکشن ویک ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں مانگ سکتے کچھ، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت دور کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں تک بھی وہ کام نہیں پہنچا سکیں گے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے وقتوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اس کی ایک بار تلاوت سن لیجیے ان آیات کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ آخر دعوانا الحمد للہ
رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.